آج 27 رجب ہفتے کا دن ہے اور اس دن کو شب معراج والا بڑا دن کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس دن میں صرف 41 بار اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، کہتے ہیں پورے ماہ رجب کے مہینے کی اس کو برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، شب معراج کی برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پورے سال کے لیے اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ کہتے ہیں رزق اس کے گھر میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے خاص اور سب سے طاقتور ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کی شب معراج کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، ان کے پاس یہ آخری موقع موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ گھڑیاں، یہ لمحات نہیں ملیں گے۔ آج کے دن کی یہ تمام برکتیں، رات جو گزری اس کی تمام برکتیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو پھر جلدی کریں۔ آج کے پورے دن میں جس وقت چاہیں 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 6 بجے، فجر کے بعد جب چاہیں اس عمل کو فوراً پڑھ کر فوراً اپنی حاجتیں پوری کروا لیں۔ اس عمل کی کتنی برکتیں ہیں، کیا کیا طاقت ہے، پڑھنا کیسے ہے، اس کی مکمل تفصیلات ذرا سنیے گا، کیونکہ اس عمل کی ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، ایک ایک بات قیمتی ہے۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے مل جائیں اور کامیابی ہمارا مقدر بن جائے اور ہر جگہ فتح اور نصرت ہمیں ملتی رہے، جس کام کو ہاتھ لگائیں اسی میں کامیابی ملے اور خوشحالی کا دور دورہ شروع ہو جائے، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ان لوگوں کے لیے یہ آج کا عمل سب سے طاقتور اور سب سے بہترین عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے، جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 10 بار پڑھیں گے، آخر میں بھی 10 بار پڑھیں گے۔ درمیان میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر قسمت میں بدبختی بھی ہو تو اللہ مٹا کر اس بندے کو نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو جس نے ضائع کر دیا، اس نے بہت بڑے انعام کو ضائع کر دیا، اس نے سمجھ لو کہ اپنے پورے سال کو ضائع کر دیا۔ اگر چاہتے ہیں 2026 آپ کی قسمتوں کا سال ہو، آپ کے مقدر کا ستارہ چمکے، آپ کے لیے فتح اور نصرت کے راستے کھل جائیں، تو سب سے پہلے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ 41 بار پڑھنی ہے۔ اس لیے اس میں قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ ہے اور وہ دعا بھی اس عمل کے اندر موجود ہے۔ یہ چند ایک چیزیں جب اکٹھی ملا کر آج کے دن پڑھی جاتی ہیں تو اسی وقت بہار کا موسم آ جاتا ہے، اسی وقت قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، گھر سے نحوستیں، پریشانیاں۔ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، وہیں پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی۔ جب کوئی بندہ اس طرح کے کلمات کو پڑھتا ہے، گویا یوں سمجھیں ہر قسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اس لیے اب آپ نے سب سے پہلے جو کلمات پڑھ دیکھیں، برے انجام سے ہمیشہ وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کی برائی سے اللہ پاک اس کو بچا لیتا ہے، اس کا ہمیشہ انجام اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ نے جو پہلی تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد ہے 41 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھا 10 بار۔ یہ درود ابراہیم ہی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کے دن جب حضور سفر معراج سے واپس آئے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے وہاں جو آقا علیہ السلام نے آسمان پر جنت میں دیکھا، جو دوزخ کا مشاہدہ کیا، وہ تمام باتیں آقا صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، اور اس درود پاک کو بھی آقا نے بیان فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے میرے ساتھ یہ درود پاک جو ہے میری امت کے لیے بھیجا۔ پھر حضور نے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ درود پاک کا جو ہے وہ حضرت ابراہیم پر شامل کیا، اس میں حضرت
حضرت ابراہیم کے الفاظ موجود ہیں، اس لیے یہ درود ابراہیم آج کے دن کا بڑا خاص بڑا اہم ہے، اس لیے آپ نے اس کو استعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں یہ عمل اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہی دن کے اندر اگر اس کی ہزاروں حاجتیں بھی ہوں تو پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اب جو پہلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں اکثر جو ہمارے اوپر وبال آتا ہے، جو ہمارے اوپر پریشانیاں، جو ہمارے اوپر دکھ اور مصیبتوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور معافی کی طرف ہم نہیں آتے، جس وجہ سے ہمارے اوپر یہ مشکلات، یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ معراج کی رات جو گزری، یہ جو آج معراج کا دن ہے، 27 کا جو دن ہے، یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی دن ہے۔ اس لیے جو رات کو برکتیں نہیں حاصل کر سکے، ان کے پاس آج دن میں موقع ہے، وہ جلدی کریں، اس مختصر عمل کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروائیں۔ تو یہ پہلی تسبیح جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس سے پہلے درود پاک سے پہلے نیت کر لیجئے گا کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا مجھے پورے سال کے لیے ہزاروں نے، لاکھوں نے، یا مالک کروڑوں عطا فرما اور اتنا عطا کر کے میرا گھر ہمیشہ کے لیے مال و دولت سے بھرا رہے۔ اس نیت کے ساتھ جو بھی نیت ہے، جو بھی خاص کوئی مقصد ہے، تو آپ اس کی بھی نیت کر کے اس عمل کو پڑھیں گے تو کہتے ہیں آج کا سورج بعد میں ڈوبے گا، اس کی حاجتیں پہلے پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ عمل تمہاری باطنی صفائی بھی کر دیتا ہے، اور یہ دعا جب بندہ پڑھتا ہے اسی وقت دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، تو آپ نے اس وقت عمل کے بعد جیسے دعا بتاؤں اس طرح آپ دعا کر لیا کریں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت جس نے بھی مانگا ہے، یہ کیونکہ 27 رجب کو ہی کیا جاتا ہے، ہر سال لوگ 27 رجب کے دن کوئی بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیں ابھی جو رات گزری ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی مبارک رات تھی، کیونکہ جو 27 کا دن ہے یہ بھی بڑا اہم اور بڑا قیمتی دن۔ اکثر لوگ رات میں تو عبادت کر لیتے ہیں لیکن دن کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا را اس دن کو باقی دنوں کی طرح ضائع نہ کیجیے گا، اس کے برکتیں حاصل کر لیجیے گا۔ اب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ، استغفر اللہ 4 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے دیکھیں یہ ساری مختصر تسبیحات ہوں گی، 41 کا عدد اس کے اندر موجود ہوگا۔ 41 کے عدد کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اس کو نہ زیادہ کرنا ہے، نہ ہی 40 کرنا ہے، نہ ہی 42 کرنا ہے، بس 41 ہے تو 41 بار پڑھتے جائیے گا۔ کیونکہ دیکھیں کچھ اعداد ہوتے ہیں ایسے کہ جو خاص دنوں کے ہوتے ہیں، اور جب خاص دنوں والے اعداد والا عمل کیا جاتا ہے تو اس میں 100% کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کو دلی سکون بھی مل جاتا ہے، اطمینان بھی مل جاتا ہے، اس کو راحت بھی ملتی ہے، اس کو سکون بھی ملتا ہے۔ دیکھیں اس کے برکت سے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اللہ ہر غم سے اسے بری کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اتنی جلدی مٹتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی یہ کلمات اس کے گناہوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھی برسائے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، بے اولادوں تمہیں اولاد بھی عطا کر دے گا، اور فرمایا بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، مقروضوں کو قرضے سے نجات مل جائے گی، بے گھروں کو گھر مل جائیں گے، بے دروں کو در مل جائیں گے، بے سکونوں کو سکون مل جائے گا۔ کیونکہ اس ذکر کے ذریعے اللہ دلوں کو اطمینان بھی عطا فرماتا ہے، سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہوں گی، کیونکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ بندے کو عاجزی سکھاتی ہے، یہ جہاں پڑھا جائے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج اس عمل کو اپنے گھر میں ہے تو گھر میں کر لیں، دکان پہ بیٹھے ہیں دکان پہ بیٹھے کر لیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہی پہ اس عمل کو کر کے آپ اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص میرے آقا نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کے نامہ اعمال اسے قیامت کے دن خوش کر دے تو وہ یہ کلمات ضرور پڑھے، کیونکہ یہ کلمات شیطان کو شکست دیتے ہیں اور شیطان اس کے پڑھنے والے سے دور بھاگ جاتا ہے، اور یہی
یہی وہ چیز ہے جو انسانی زندگی بدل سکتی ہے۔ انبیاء کرام کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی طرح پڑھتے تھے، نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اس سے کے ذریعے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں گھر، رزق، وقت، ہر ایک چیز میں برکت داخل ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی نعمت بھی سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اگر بیمار ہیں تو اللہ پاک شفا عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے، جنت کا راستہ مل جاتا ہے، جسمانی یا روحانی بیماریوں سے ہوں تو شفا مل جاتی ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد جب آپ باقی چیزیں پڑھتے ہیں تو ان کی قبولیت بھی ہوتی ہے، برے انجام سے بچتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام بھی روزانہ انہی کلمات پڑھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ حضور کتنی تعداد میں پڑھتے تھے۔ اب جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں تو اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑا خاص عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے، یہ انتہائی قیمتی عمل ہے، اس لیے اب آپ نے اس قیمتی عمل کی ترتیب یہی رکھنی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے غنا مانگ لینی ہے، یعنی کہ یہ پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے یوں کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے غنی کر دے، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے غنی فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ اتنے سے الفاظ پڑھنے، اور یہ الفاظ بھی آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں، 41 بار پڑھنے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اول آخر 10 بار جو درود پاک پڑھا ہے، اس کے درمیان جتنی تسبیحات ہوں گی ان کی تمام کی تعداد 41 ہوگی، اور یہ آپ کا اتنا بہترین اور اتنا مجرب، یہ دیکھیں اللہ والوں نے ایسی اس کی ترتیب بتائی ہے اور ایسی ترتیب کا انتخاب کیا ہے کہ جب لوگوں تو اس عمل کو شروع سے صبح سے کچھ لوگ تو کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے کر کے اپنے مقدر اور اپنی قسمت کو سنوار بھی لیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہی اے غنی کرنے والے، تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے آج کے دن اس طرح کہتے ہیں کہ اے غنی کرنے والے، تو اللہ اپنے فضل سے اس بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ اب یہ غنا تمہیں عزت میں چاہیے، تمہیں مال میں چاہیے، تمہیں دولت میں چاہیے، تمہیں شہرت میں چاہیے، تمہیں علم میں چاہیے، تمہیں عمر میں چاہیے، جس چیز میں بھی تمہیں غنا چاہیے اللہ پاک اس کی بدولت اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے جب یہ کلمات پڑھنے ہیں نا، یا غنیو، اے غنی، اے بے پرواہ، عام طور پر غنی کا کیا مطلب ہے؟ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اور اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کر دیتا ہے، اس لیے وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیں انسان میں اس کے ذریعے قناعت بھی پیدا ہوتی ہے، دوسروں سے احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو غنی کرتا ہے، اور ترقی لوگوں کو ملتی ہے، نہ چلتا کاروبار چلنے لگ جاتا ہے، آمدن اتنی کم ہو گزارا نہ ہوتا ہو تو اس کی آمدن اس قدر بڑھ جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کے گھر میں مال و دولت رکھنے کی پھر جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عطا کرتا ہے پھر اس قدر عطا فرماتا ہے کہ اس کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ آمدن میں اضافے کا بہترین عمل ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کے اگر کسی شخص کو کوئی بھی ہے غربت کی چکی میں پس رہا ہے، غربت کا شکار ہے، تو وہ آئے، آج اس کے لیے ایسا عمل کا انتخاب ہوا ہے کہ جو اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں اس کے ذریعے فضل الہی کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس سے بے پناہ دولت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی اس بندے کو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، اسی طرح جو بچے بچیاں ایسے ہیں جن کی شادیاں اس وجہ سے رکی ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو وہ لوگ آ جائیں، اس عمل کو پڑھیں، آگے اپنے دوست احباب کوئی ایسے ہیں جن کا یہ معاملہ ہے تو آپ یہ عمل ان تک پہنچائیں، تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب عزیز و اقربا رشتہ داروں کا فائدہ ہو سکے۔ کیونکہ اب اس کے بعد جب آپ نے غنا مانگی تو اللہ تعالیٰ سے غنا کس میں مانگنی ہے، آگے جو اس میں مبارک جو اللہ کا نام آ رہا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے رزق میں غنا مانگنی ہے، کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رزق میں غنا عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق، اے رزق دینے والے،
تو جب آپ یہ کہیں گے آج کے دن ہے رزق دینے والے، دیکھیں اس عمل کی ترتیب دیکھیے نا، آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس عمل کی اہمیت اور طاقت کتنی ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کی، کیونکہ یہ اسم مبارک انتہائی جمالی ہے، اس پہ پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈراتے ہیں اعمال سے نقصان ہوتا ہے، یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، اس سے اس قدر فائدے ہوں گے، اس قدر کامیابیاں ملیں۔ دیکھیں رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، ہر کوئی چاہتا ہے رزق کے دروازے کھل جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے تکلیفوں سے نجات مل جائے۔ پتہ نہیں یہ چاہنے کے باوجود بھی لوگ اس عمل کو کیوں نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ یہ عمل کرنے سے تو یہ سارے مسائل حل ہونے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو نئی نئی قسم کے اسباب تلاش کر رہے ہیں، نئی نئی راہیں ان کے لیے کھل جائیں گی۔ اب یہ میں تیسری تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 تسبیح جو آپ کو تیسرے نمبر پہ بتا رہا ہوں، یہ بڑی ہی اہم ہے، آج کے دن کی خاص ہے، کیونکہ جس نے آج کے دن رزق مانگ لیا اس کو رزق مل جائے گا۔ تو یہ عمل آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر جھومے کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اگر تنہائی کا انتخاب کریں تو یہ اچھا ہے، ورنہ اگر کہیں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں، کیونکہ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ اس عمل کو آپ نے اگر سنجیدگی کے ساتھ کر لیا تو آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت اور ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ نے بس اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ ضرورت سے بڑھ کر جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان اعمال کے اندر، قرآن کے اندر، کیونکہ قرآن کی صورت بھی ایسی اس کے اندر پڑھی جائے گی جو آج کے دن کی بڑی اہم صورت ہے، تو آپ نے جب اس اسم مبارک کو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے اور اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو اس تسبیح کی تعداد بھی 41 بار ہے۔ تو اب یہاں تک آپ کو عمل کی سمجھ آگی، کیونکہ اس سے رکے ہوئے تمام کام جو ہیں وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ رکی ہوئی دکان ہو، رکا ہوا مکان ہو، رکا ہوا کاروبار ہو، رکا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس عمل کے ذریعے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ گرتے گرتے کاروبار لوگوں کے جو ہیں وہ آمدن ختم ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد کرے تو اس کے سارے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس عمل کو آپ نے جب کرنا ہے تو اس میں یہی چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان باتوں پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ دیکھیں بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے، یہ فرمایا بھی ہے، کیونکہ لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ دولت کی کنجی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ لگ گئی تو سمجھ لو کامیابی کا خزانہ اس کو مل گیا۔ تو اس لیے اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، خالی نہیں رہتا۔ اس لیے کہتے ہیں اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص وہ اپنے مقدر میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کی اس نے زندگی میں، اور کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس کی برکت سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی عظیم سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور آج ہماری افطاری کے بعد ٹائم شام کے وقت خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں گے، کمنٹ میں نام لکھیں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ سب کی مشکلوں کو آسان کرے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کو اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ اور اپنی اچھی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرے، اللہ پاک سب کو کامیابیوں سے نواز دے، آمین سب کہیں۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے قرآن مجید کی، یہ سورہ مبارکہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی معنی کے اعتبار سے اس قدر عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سورت کے نازل ہونے پر اس قدر خوش ہوئے تھے، اس قدر خوش ہوئے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو اس قدر خوش اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے یہ سورت یہ ہمیں سبق دیتی ہے، عزت، کامیابی، بلندی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک یہ انعامات کی بارش اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو شخص سچے دل سے عبادت کرتا ہے، اللہ اسے، یعنی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، تو جو اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو جو سچے دل سے عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی میں تمام کامیابیاں اپنے اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں
کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے یہ دل کو سکون دیتی ہے، مایوسی کو ختم کرتی ہے، اللہ پر ہمیں کامل توکل سکھاتی ہے، اور یہ ہمیں صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی مہینوں کی فضیلت ہے، لیکن یہ ماہ رجب کا وہ مہینہ ہے جو حرمت والا، عظمت والا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ اس مہینے کی جاتے جاتے تمام برکتیں اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ماہ رجب کے اس دن میں عبادت کرنا اتنا مبارک ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعام رکھے ہیں، وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جو کہ باقی مہینوں میں آپ کو نہیں نظر آتی۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ آج کے دن پڑھتا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ اسے باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے پھر مخلوق میں کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، جسے اللہ عطا کرے اسے کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا، اور جسے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جسے اللہ موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جسے زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، اسی طرح جسے وہ رزق دے، جسے وہ دولت دے، جسے وہ غنی کرے اسے کوئی غریب نہیں کر سکتا، اسے جسے وہ مال دے اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہوگا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر بار پڑھنا، اسی طرح آپ کی بسم اللہ بھی 41 بار ہوگی اور یہ سورت بھی 41 بار ہوگی، کیونکہ اس مہینے کے اس دن کو خاص کر آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہوگا، یہ بلکہ اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا کے لیے آج کا دن گزارے، تو پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس کے بعد اگلی سورت کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا اور 41 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں بار بار پڑھی جا رہی ہے؟ قرآن کریم کی عظیم اور بابرکت یہ آیہ مقدسہ ہے، اور یہ وہی آیہ مقدسہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو آپ نے اپنے خط کا آغاز وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ سے کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی انہی کلمات کے ساتھ خط لکھا۔ پھر یہ کامیابی اور برکت یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو ان کے نکاح میں دے دیا، وہ ان کے نکاح میں آگئی۔ کہتے ہیں تو یہ برکت ساری کی ساری ان کلمات کی تھی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے مصیبتیں اور آزمائش سے بندہ نکل جاتا ہے، نظر بد، شیطانی وسوسوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور بچوں کو اس کے پڑھنے کی ضرور عادت بنانی چاہیے تاکہ بچے اپنی زندگی میں ہر قسم کا جو ہے وہ